شیخنا آپ بتائیے کہ یعنی جس طرح مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے بات کی کہ ائمہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ائمہ کو ہم بھی مانتے ہیں سوائے آخری کو چھوڑ کے، تو لیکن یعنی بنیادی جو اختلاف ہے وہ کیا ہے ماننے نہ ماننے میں؟ جو شیخ کی بات سے بظاہر مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ وہ غلو کا شکار ہے، تو آپ اس کی مزید وضاحت کریں شیخ کہ کیا معاملہ ہے اصل میں؟ جی ہمارا جو ہے نا اس حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روافظ کے ساتھ امامت کے مسئلے میں جو ہماری اختلاف کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے وہ غلو ہے، اور انہوں نے ائمہ کے متعلقہ اتنا غلو کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو اللہ سے ملا دیا. انہوں نے اماموں کی شان بیان کرتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کر کے ائمہ کو نبیوں کی جگہ پر کھڑا کر دیا. ائمہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کے اندر تحریف کر دی اور اس کی معنوی تحریف کے مرتکب ہو گئے. اور پھر ائمہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے ایسی باتیں اصول کافی میں، بہار الانوار میں، بصائر الدرجات میں، ان کی بنیادی بہت بڑی اہم کتابوں میں اس قدر یہ باتیں موجود ہیں کہ جس کے ساتھ ایسا شخص اگر وہ ان چیزوں کو تسلیم کر لے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ بندے ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اور پھر ائمہ کے متعلقہ غلو کرتے ہوئے ان کے جو انہوں نے اوصاف بیان کیے ہیں، صفات بیان کی ہیں، یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں جو میں آپ کو صرف خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، اس میں بات چیت ہوگی ہماری. تو وہ ائمہ کی ایسی شروط و صفات بیان کرتے ہیں کہ جو عقل سے بھی ماورا ہے اور بالکل حقائق سے بھی ماورا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارا جو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ یہ ائمہ کی شان میں اپنی مرضی سے دلیل کے بغیر، اگر دلیل ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، بغیر دلیل کے اس قدر غلو کا شکار ہیں کہ وہ شرکیہ عقیدہ بن جاتا ہے، کفری عقیدہ بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پارا پارا کر دیتا ہے اور عقل اور نقل کے اعتبار سے بالکل جو ہے نا وہ غلط عقیدہ بن جاتا ہے. شیخنا بارک اللہ فیک، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ تو بڑی حیران کن اور پریشان کن باتیں ہیں کہ اتنے غلط عقائد ہیں ان کے اور اتنے غلط نظریات ہیں ائمہ کے متعلق. تو شیخنا سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہاں سے بات کرنی چاہیے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ اپنے ائمہ کے لیے کچھ خاص معیارات انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، کچھ خاص شروط، کچھ خاص صفات ائمہ کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں. اس بارے میں شیخ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا صفات یہ ائمہ کے لیے مانتے ہیں، کیا شروط یہ ائمہ کے لیے مانتے ہیں؟ دیکھیں، میں ظاہری بات ہے کہ میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کروں گا نا کہ ہم کسی پر بھی کوئی غلط الزام اپنی طرف سے لگائیں. تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا اختلاف بھی ہے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، تو ہم عدل کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو بات بھی کی جائے گی وہ دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر اور اصول کی بنیاد پر کی جائے گی. ٹھیک، انشاءاللہ العزیز. تو جو میں نے بات کی ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شروط و صفات کے متعلقہ انہوں نے ایسی باتیں کر لی ہیں کہ کتاب و سنت میں تو ان کے دلائل دور تک بھی نہیں ہیں، اور وہ بہت غالیانہ جو ہے نا وہ شروط و صفات رکھی ہیں. اور وہ پھر اس پر میں ایک بات آخر میں بھی یہ بھی کروں گا کہ وہ شروط و صفات پھر ائمہ میں پوری بھی نہیں ہوتی. ہاں جی، یہ بات بھی ہے. اب پہلی بات میں سنیے، مثال کے طور پر یہ بات جو ہے نا وہ ان کی معتبر کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، کہ جب امام کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے تو فرشتہ عرش کے نیچے سے ایک پانی کا چلو لیتا ہے، وہ لا کر اس کے باپ کو پلاتا ہے. اور پھر جب امام جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے تو امام فطرت انسانی پر پیدا نہیں ہوتا، وہ ماؤں کی رانوں سے پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ کیسی عجیب بات ہے. ہاں جی، اور پھر جب امام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ آ کر امام کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. پھر اگلی بات سنیے، پھر بہار الانوار میں اس میں کئی روایات ہیں، ایک تو آنکھوں کے درمیان لکھنے کی بات ہے، اور اسی طرح اصول کافی میں بھی ہے. یہ اصول کافی میں بھی یہ بات موجود ہے کتاب الحجہ کے اندر کہ وہ امام کے بازو پر یہ لکھ دیتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. پھر جب امام پیدا ہوتا ہے نا تو پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھتا ہے
پھر امام کون ہوتا ہے کہ امام کی آگے صفات حیران کن شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے کہ جو جب امام بن گیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پورے آئیں گے, آپ کے جو ہے نا وہ زرہ پوری آئے گی. اب گویا کہ سارے امام ایک قد کے, نہ اسے چھوٹی ہوگی نہ بڑی ہوگی. یہ جو ہے نا وہ امام کے لیے دیکھیں کیسی ہے کہ ہر ایک کا قد بھی برابر کر دیا. پھر اس کے بعد امام پخانہ کرتا ہے تو وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. زمین کو حکم ہوتا ہے وہ بڑھتی ہے, وہ اپنے اندر لے لیتی ہے. پھر امام جو ہے وہ جنبی بھی نہیں ہوتا, یعنی انسانی فطرت سے بھی اس کو بالا تر کر دیا. فرشتہ کیا, فرشتہ سے بھی جو ہے نا وہ کہیں اور لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں جو اختصار سے بیان کر رہا ہوں یہ ان کے بنیادی ماخذ میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور پھر جو ہے نا اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں ہیں جن کی میں تفاصیل پہ ہم جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ امام کی یہ جو شروط و صفات بنا رکھی ہیں نا, پھر ہر امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا, ہر امام کا بڑا بیٹا امام. پھر امام کو غسل امام دے گا. اب میں صرف 2-3 باتوں پر عرض کروں. اگر ہم یہ صفات ہی لے لیں تو پھر ان کے ائمہ تو چلے گئے, ان کے اصولوں کے مطابق بھی ان کے امام ہی ثابت نہیں ہوتے, تو پھر عقیدہ امامت تو بالکل جو ہے نا زمین بوس ہو جاتا ہے نا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پھر کس نے غسل دیا؟ ہاں جی بالکل. میں اس میں دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا بھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا, تو یہ بات تو کہ امام کو امام غسل دیتا ہے, ختم ہو گئی. کہ غور کریں کہ انہوں نے اماموں کو انبیاء سے بھی اوپر کر دیا, بلکہ یعنی ایک جو بشری صفات ہیں وہ ساری انکار کر دی نا, وہ تو مانی نہیں ان کے. یعنی انبیاء پیدا ہوں ماؤں کے رحم سے اور وہ مطلب کہ رحم سے پیدا ہو جائیں, اور انبیاء علیہ السلام تو پیدائش کے وقت کلمہ نہ پڑھیں اور امام جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیں, اور ان کی پیدائش پر, انبیاء علیہ السلام کی پیدائش پر تو وہ آ کر فرشتے نہیں لکھتے. اچھا وہ جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ بازو پہ لکھ دیتے ہیں, میرا خیال امام زامن بھی اسی وجہ سے وہ بازو پہ ہی شاید باندھتے ہیں, اسی وجہ سے ہوئے. تو بہرحال یہ دیکھ لیں کہ ایسی عجیب صفات ہیں, اور ایک طرف صفات لکھی ہیں تو ان کی ان صفات کے ساتھ ہی ان کے ائمہ ان صفات پر پورے نہیں اترتے. تو یہی ہے کہ ان کا تناقض ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اگر ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق ان کے اماموں کو پرکھنا شروع کریں تو ہم تو انکار کرتے ہی کرتے ہیں, ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی پھر وہ امام نہیں رہے. تو شیخ یہ جو صفات بیان کی ہیں شیخ تو ماشاءاللہ جو ان کے مصادر ہیں ان کا حوالہ دے رہے تھے, تو یہ خود جب پڑھتے ہیں کہ ہمارے مصادر میں ہمارے ائمہ کے بارے میں کیا لکھا ہے, تو یہ کیا ان کو بشر نہیں سمجھتے, ان کو الہ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ رب العزت سے بھی بڑھا کر سمجھتے ہیں, لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں, اور یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کو بڑا سمجھتے ہیں, اور حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کو بڑا ہی سمجھتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ اماموں کا مرتبہ مرتبہ ائمہ بالا تر از مرتبہ پیغمبر, کہ اماموں کا جو مرتبہ ہے پیغمبروں کے مرتبے سے اونچا ہے. اور قرآن مجید, فرقان حمید اور دوسرے دلائل سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بلند مقام انسانوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن ان کے ہاں ان کے جو امام ہیں نبیوں سے اعلیٰ تو ہیں ہی ہیں, ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے برابر کے ہیں. الائمۃ بمنزلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. تو ائمہ منزلہ رسول پر ہیں, یعنی نبی علیہ السلام کے مرتبے پر ہیں. تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بھی ہے, سری غلو ہو گیا, اور یہ تو یعنی بہت گستاخی ہے نا, بالکل بہت بڑی گستاخی. تو یہی ہے ان کی اصل میں گمراہی کی بڑی وجہ اور بڑی جڑ یہی ہے کہ اپنے ائمہ کو اللہ رب العزت کی صفات دے دیتے ہیں, اپنے ائمہ کو اللہ رب العزت کے اختیارات دے دیتے ہیں, اور اپنے ائمہ کو انبیاء اور رسول سے افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ان کی گمراہی کے سبب ہے.